الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کے متعلق پچھلی دو جمعہ میں کچھ پہلے تین امور کے متعلق عرض کیا تھا کہ اللہ پاک عدل و انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں. ان تین باتوں کا تو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا گیا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ پاک ہر قسم کے بے شرمی کے کام سے اور ہر ناجائز کام سے اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتے ہیں. ان تین باتوں سے اللہ نے خاص طور پر اس آیت میں منع فرمایا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، پہلی بات جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ فحشا ہے. فحشا عربی زبان میں ہر ایسے برے کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کی برائی کھلم کھلا اور ظاہر ہو اور اس میں بے حیائی کا پہلو بھی شامل ہو. اب اس کے اندر زنا ہے، لواطت ہے، ہم جنس پرستی ہے اور ریانیت ہے. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. ان تمام باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے منع فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ بے حیائی کے کام ایسے ہیں کہ جو انسان کے دین دنیا دونوں کو برباد کر دیتے ہیں. مثلا زنا کو لے لیجیے کہ زنا کتنی خطرناک بیماری ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اس کے بارے میں کتنی سخت سزا مقرر کی ہے کہ اور کسی گناہ کی اتنی سخت سزا وہ کسی ایمان والے کے لیے مقرر نہیں کی کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ غیر شادی شدہ ہو، شادی نہ ہوئی ہو اور زنا کرے یا کوئی عورت یہ بدکاری کرے تو اس کو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے، اللہ پاک نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک حلال مقام عطا فرمایا ہے. اس کے باوجود، نکاح کے باوجود اگر زنا کرتا ہے اور زنا ثابت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ کھلے میدان کے اندر تمام لوگ پتھروں سے مار مار کر اس کو مار ڈالیں گے. یہ دنیاوی سزا اتنی خطرناک ہے اس کے بارے میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا کتنی خطرناک بیماری اور کتنی خطرناک روحانی بیماری ہے. اور آخرت کے سزا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی تو آپ کو جنت جہنم دونوں کی سیر کرائی گئی. آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ڈیگ ہے اور اس ڈیگ کے نیچے آگ جلی ہوئی ہے اور اس کے اندر مرد اور عورتیں ہیں. جب آگ بھڑکتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جب آگ تھوڑی دھیمی پڑتی ہے وہ نیچے آتے ہیں، گویا وہ اس میں ابل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. دنیا کے اندر
ناجائز طور پر مرد اور عورت کے آپسی تعلقات اس نے بڑی خرابی پیدا کر دی ہے، خاندانوں کے خاندان کو برباد کر دیا ہے، زندگی کے چین و سکون کو برباد کر دیا ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک مسلمان کو تو اتنی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ زنا تک تو کیا پہنچے، زنا تک پہنچانے والے جتنے مقدمات ہیں اور جتنے چور دروازے ہیں ان سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ آدمی کی کسی کی طرف، پرائے عورت کی طرف یا پرائے مرد کی طرف جو رغبت ہوتی ہے وہ اس کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے کہ ایک مرد پرائی عورت کو دیکھے یا ایک عورت پرائے مرد کو دیکھے اور ایک چاہت کی نظر سے دیکھے، شہوت کی اور چاہت کی نظر سے دیکھے، یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس پہلے دروازے کو ہی قرآن نے یہ کہہ کر بند کر دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ ایمان والوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ گویا شرمگاہ کی حفاظت میں آنکھوں کو بڑا دخل ہے۔ اگر آدمی اپنی نگاہوں کو آزاد رکھتا ہے کہ ہر نامحرم کو دیکھتا رہے، ہر ناجائز چیز کو دیکھتا رہے، تو پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ اس کی شرمگاہ حرام کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے۔ لہذا قرآن نے پہلے ہی جو ہے اس پر پہلے سے ہی یہ دروازہ بند کرنے کا، رکھنے کا حکم دیا کہ اے ایمان والو یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، جھکائے رکھو، یعنی جس کو دیکھنا ناجائز ہے اس کو مت دیکھو۔ اگر نامحرم عورت سامنے آ گئی، اچانک نظر پڑ گئی، تو اچانک کی نظر بغیر ارادے کے اگر پڑ جائے اس میں تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اچانک کی نگاہ پڑنے کے بعد اس کو جو ہے چاہت کی نظر سے دیکھتا رہا، یا ایک مرتبہ نظر جھکا لینے کے بعد پھر دل کے اندر خواہش ابھری اور اس کی وجہ سے وہ دیکھتا رہا، یہ نظر اس کی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی کے ایمان کو اور دین کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سامنے پھر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ آپ مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، جیسے ایک مرد کے لیے پرائی عورت کو چاہت کی نظر سے دیکھنا ناجائز ہے، ایسے ہی عورت کے لیے پرائے مرد کو چاہت کی نظر سے دیکھنا ناجائز ہے۔ اور عورتوں کے معاملے کے اندر تو پھر اللہ پاک نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہہ کر یہ بڑی تفصیلی طور پر اللہ پاک نے، چونکہ عورتوں کا معاملہ بڑا حساس، نازک اور سینسیٹیو ہوتا ہے، اس لیے ان کو صرف نگاہیں پست رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنے سے ہی منع فرما دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر گھر سے ضرورت کی بنا پر باہر نکلنا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر تو اس صورت کے اندر برقع پہن کر نکلے، اور برقع جب پہن کر نکلے تو سر اپنے چہرے کو بھی کھلا نہ رکھیں، بلکہ برقعے کی جو بڑی چادر ہوتی ہے اس کا سرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا دیں۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ قرآن نے ان کے بارے میں تاکید فرمائی، اس لیے کہ ان کا معاملہ بڑا حساس اور نازک ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ عورتوں کے کپڑے دیکھ کر عورت کی دل کے اندر، مرد کے دل کے اندر برے خیالات آنے لگتے ہیں،
لہذا عورت کے بارے میں قرآن نے اور زیادہ تاکید کی. اول تو یہ کہ بلا ضرورت کے گھر سے باہر ہی نہ نکلے، اور جب بضرورت گھر سے باہر نکلنا ہو برقعے کے اندر لپٹ کر نکلے تاکہ لباس بھی نظر نہ آئے. معلوم ہوا کہ عورت کا بدن کیا، عورت کا خالی لباس نظر آئے تو بھی اس کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ جن کے دلوں میں شہوت پرستی کا روگ ہوتا ہے وہ لباس کے اندر عورت کو دیکھ کر بھی برے جذبات اور برے خیالات جوش مارنے لگتے ہیں. اب ظاہر ہے جب قرآن نے اتنی تاکید کی ہے کہ جب باہر نکلے تو برقعے کے اندر نکلے تاکہ ان کا لباس نظر نہ آئے. اب ظاہر ہے کہ اگر عورت اپنے اعضاء کو، اپنے بدن کے اعضاء کو، اپنے بدن کے انگ کو ظاہر ہے کہ پرائے مرد کے سامنے ظاہر کرنے کی اس کے لیے کیسے گنجائش ہوگی، جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم باہر نکلو تو تمہارا لباس بھی نظر نہ آئے، لباس کے اوپر برقع چڑھا دو. اب ظاہر ہے کہ برقعے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ لباس نظر نہ آئے، اور لباس اس لیے پہنایا جاتا ہے تاکہ اعضاء جن کو چھپانے کا حکم ہے وہ اعضاء نظر نہ آئے. اب اگر لباس اور برقعے کی وجہ سے شریعت کا مقصد اگر حاصل نہ ہوتا ہو تو پھر ایسے لباس اور ایسے برقعے کا کوئی مطلب نہیں. ایسا لباس پہننے والیاں اور ایسے برقعے پہننے والیاں یہ شریعت کی نظر میں لباس پہننے والیاں اور برقع پہننے والیاں کہیں نہیں کہی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کاسیات عاریات، کہ بہت سی کپڑا پہننے والی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ننگی ہوتی ہیں. وہ ننگی اور لباس پہنی دونوں برابر. کیا مطلب کہ کپڑا پہننے والی ننگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس اتنا باریک پہنے کہ اندر کے اعضاء جھلکنے لگے اس لباس سے. جیسے آج کل عام طور پر اس قسم کے لباس نکلے ہیں کہ اب جو ہے ایک بہت اتنا باریک لباس ہوتا ہے جس کے نتیجے کے اندر کے اعضاء صاف جھلکنے لگتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فراک ہوتا ہے، اوپر کا جو ٹاپ ہوتا ہے، اب یہاں کندھے تک تو وہ اچھا موٹا کپڑا ہوتا ہے، لیکن ایک فیشن یہ نکلی ہے اس کے آستین اتنی باریک کہ اندر کا عضو پورا جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. اب ایسا لباس تو چھوٹی اولاد کو پہنانے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، تو پھر وہ عورتیں جو بالغ ہو گئی اور عامتاً پھر شادی کے موقع کے اوپر مجھے معاف کیجئے وہ عورتیں جو دادی اور نانیاں بن گئی وہ بھی اس دن اس قسم کے لباس کے پہننے کو جائز سمجھتی ہے کہ آج تو شادی کا موقع ہے، لہذا ایسا لباس پہنو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگیاں ہیں، جنت کی خوشبو تک یہ نہیں پائے گی. کتنی سخت وعید ہے. تو ایک تو ننگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لباس اتنا باریک پہنے، اسی طریقے سے لباس جو ہے اتنا باریک پہنے کہ مثلا عورت کے جو اندر کے کپڑے ہیں وہ باہر نظر آنے لگے. اتنا باریک لباس پہننے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی. اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ عورت اتنا ٹائٹ اور اتنا تنگ لباس پہنے کہ جس کے نتیجے کے اندر عضو کا سائز بالکل نظر آنے لگے. اور عامتاً یہ ہوتا ہے کہ جب تک اتنے ٹائٹ کپڑے نہ ہو عورتوں کو یہ کپڑے ڈھنگ کے لگتے ہی نہیں کہ یہ ڈھیلا ڈالا جو ہے وہ کرتے کی طرف بنا دیا ہے، اس کو ٹائٹ کراؤ، اس کو فٹ کراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کپڑا پہننے والی عورتوں کو ننگی قرار دیا ہے. لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں،
ہمارا کوئی گھر اس سے مستثنا اور باقات نہیں ہے جہاں ہماری ماں بہنیں اس قسم کا لباس نہ پہنتی ہو. لہذا ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے. ان کو لے کر بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، ان کو اپنا وقار اور عزت کو یاد جو ہے اس کا خیال ان کو دلائیں کہ آپ جو ہیں مومنہ عورتیں ہیں. آخر ایک مومنہ عورت اور ایک کافرہ عورت دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے. آج جو ہے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ برقع پہنے ہوئے نہ ہو تو مومن عورت ہے یا کافر عورت ہے، اس کا پہننا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری لڑکیاں جنس تک پہننے لگی ہیں. ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم میں سے کسی کے اوپر یہ چھپا ہوا نہیں ہے. شادی کے موقع کے اوپر کیا بے حیائی جو ہے وہ اس کا دورہ ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر جو بے برکتی آتی ہے ہم میں سے کوئی سے یہ ڈکا چھپا نہیں ہے. لہذا اس کی طرف ہماری ماں بہنوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گھر کے اندر جا کر غصے میں دو چار لفظ بول دیں. اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کو لے کر بیٹھنا پڑے گا. دین کی باتیں ان کو سمجھانا پڑے گی. گھروں میں تعلیم کے رواج کو عام کرنا پڑے گا. جو وعیدیں اس قسم کے کپڑوں میں پہننے پر آئی ہیں وہ ان کو ایک بار نہیں بار بار سنانا پڑتا ہے. یہ جو کورونا کی وبا آتی ہے یا اور کوئی وبا آتی ہے تو حکومت ایک دو مرتبہ اعلان کر کے پھر فارغ نہیں ہو جاتی ہے، بند نہیں کر دیتی ہے. روزانہ جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے کے اندر تنبیہ کی جائے گی کہ بھائی اب ماسک پہنو، سوشل ڈسٹینس کا جو ہے وہ کیا ہے لحاظ رکھو. یہ سارا بار بار سنایا جاتا ہے. آپ صبح میں فون کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہی بات سنائی دے گی. یہ اتنا اہتمام کیا جاتا ہے تب جا کے کوئی بیماری کنٹرول کے اندر آتی ہے. ہمارے اندر یہ روگ اتنا گھس گیا ہے کہ دیندار اور بے دین کسی کا گھر اس سے خالی نہیں ہے کہ ہمارے ماں بہنوں کا لباس شریعت کے اندر ہے ہی نہیں. لہذا اس کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دلائیں اور بتلائیں ان کو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قسم کے لباس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہے. آپ گھر میں روزہ رکھتی ہیں، آپ گھر میں نمازیں پڑھتی ہیں، آپ گھر میں تلاوتیں کرتی ہیں، لیکن یہ لباس پہننے کے نتیجے کے اندر آپ 24 گھنٹے کے گناہ میں مبتلا رہتی ہیں. یہ ہمیں اپنی ماں بہنوں کو سمجھانا پڑے گا اور ان کی توجہ اسر کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی اللہ پاک نے جو ہے عفت و پاک دامنی کا حکم دیا ہے. یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھے. نگاہوں کو پست رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بھائی کوئی پرائی عورت جا رہی ہے راستے کے اندر، اس سے نظریں جھکا لی، اور ہم نے بہت یہ حکم ہے ضرور اسے نظریں جھکا لینا ہے، اس کو چاہت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جہاں کہیں بھی یہ موقع ہوگا وہاں پر ہمیں اپنے آپ کو اس قسم کی ناجائز چیزوں سے دیکھنے سے روکنا پڑے گا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، ہر قسم کی بے حیائی کی باتوں سے، ہر قسم کی بے حیائی کے کام سے اللہ روکتا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی عورت جا رہی ہے اس کو ہم دیکھنے سے پرہیز کریں. اسی طریقے سے گھر کے اندر اخبار آیا، اخبار میں ایسی تصویریں ہوتی ہیں، نامحرموں کی تصویریں ہوتی ہیں، اور آج کل تو زیادہ تر ایڈورٹائز کے اندر ظاہر ہے کہ جب تک اگر معمولی سی چیز ان کو بیچنا ہو، ٹشو پیپر بھی اگر بیچنا ہو تو عورت کے سہارا لیے بغیر ان کا ٹشو پیپر بھی بکے گا نہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی عورت کی تصویر ضرور ہوگی. اب ان اخبارات میں بھی اگر نامحرموں کی تصویریں ہیں تو ان کو بھی چاہت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دوسرے جو ٹی وی ہیں اور اس قسم کے پروگرام آتے ہیں ان میں جو نامحرموں کی تصویریں اور نامحرموں کے جو مناظر ہوتے ہیں اس کے دیکھنے کی بالکل گنجائش نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے یہ موبائل فون کے اندر
اب ظاہر ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم اس میں خبریں پڑھتے ہیں، خبروں کے اندر بھی جو ہیں یہ نامحرموں کی تصویریں ہوتی ہیں، ان سے بھی اپنی نگاہیں پست رکھنے کا حکم ہے۔ خدا کا یہ حکم ہمیں ہر حال کے اندر منع کرے گا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ اب ظاہر ہے کہ ان نامحرموں کی تصویر دیکھنا جب ناجائز ہے تو وہ پروگرام اور وہ فلمیں اور وہ ڈرامے اور وہ سیریلیں کہ جس میں خالص اس پروگرام کو پیش کرنے والی نامحرم عورتیں ہوتی ہیں کہ جو ایسے لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی کے دل میں غلط خواہشات اور غلط جذبات نہ ابھرے، اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان فلموں، ان ڈراموں اور ان سیریلوں کو دیکھنے کی کہاں گنجائش ہوگی، اور یہ سب ہم سب کے گھروں کے اندر ہو رہا ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے ہمارے گھر کے افراد کا ذہن دینی بنانا پڑے گا۔ اگر ذہن دینی بنا تو پھر ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ پھر شادی کا موقع ہوگا، غمی کا موقع ہوگا، وہ اپنے عفت، وہ اپنی جو ہے عصمت، اور عورت اپنی شرم و حیا کو اپنے جو ہے پلو سے باندھے رکھے گی۔ ورنہ اگر ہم نے ان کا ذہن دینی نہیں بنایا تو وہ اگر کعبہ کے حج کو بھی جائے گی تو وہاں پر بھی بے حیا، وہاں پر بھی بے پردگی کا یہ شکار ہوگی۔ لہذا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ وقت صرف کریں۔ فارغ وقت میں ہوٹلوں کو آباد کیے بغیر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کچھ وقت بیٹھیں، فکر کریں، غور کریں کہ ہمارے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کون سے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لیں، تب جا کے کام بنے گا، اور تب جا کے ہمارے اولاد اور گھر والوں کا ذہن دینی بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا احساس عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔